الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید خالص کا حکم دیا ہے کہ توحید خالص پیدا کرو. توحید خالص کا مطلب ہے کہ عقیدہ بھی تمہارا توحید پر ہو، عمل بھی توحید پر ہو، عملی زندگی بھی اس بات کو بتائے کہ صرف اللہ کی ذات کا سہارا ہے، اور آپ کا عقیدہ بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے نہ لائق ہے نہ سہارے کے لائق ہے. انسان کا عقیدہ تو ہوتا ہے لیکن عمل میں کمزوری ہوتی ہے، عمل میں غیر اللہ پر اس کی نظر ہوتی ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر انسان خطا کھاتا ہے. یہ اسباب کی دنیا اس کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ان سہاروں کو دیکھتا ہے. جب یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی اتری علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے بندے کے؟ صحابہ کرام رونے لگے کہ اللہ نے ہماری شکایت کی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جو تم غیر سے مانگتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، کوئی بھی نقصان تمہاری صحت میں، تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے ماحول میں، تمہارے ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، فرمایا فلا کاشف الا ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ذات الہی کی طرف رجوع کرو، اور کوئی حل نہیں. فلا کاشف الا ہو، ادھر رجوع کرو. تم سمجھو کہ اپنے اسباب سے، اپنی سمجھ سے، اپنی تدبیر سے کچھ کر لو گے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. تدبیر بھی اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب تقدیر ساتھ دیتی ہے. اور عبداللہ ابن عباس سے ایک سوال کیا گیا، تفسیر میں ایک سوال ہے، تفسیر مدنی نے عبداللہ ابن عباس کی بات نقل کی. کہا کہ یہ جو حدود ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو ساتھ اس لیے رکھتے تھے کہ پانی دیکھتا تھا، اور حدود کا ذکر قرآن مجید میں واضح موجود ہے۔ یہ وہ پرندہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا حدود کا، اس کی غیر حاضری لگائی کہ تو حدود کہاں تھا؟ انہوں نے کہا احد بمال توحید بھی، انہوں نے کہا کہ سلمان جو مجھے معلومات ملی ہے نا وہ ابھی آپ کو نہیں ہے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے جو معلومات مجھے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ہے۔ یہی سے بہت بڑا مسئلہ وہ حدود کہہ رہا ہے، لیکن نبی کو جب اللہ بتاتے ہیں تو معلومات ہوتی ہے، اگر اللہ نہ بتائیں تو پیغمبر کو پتہ نہیں۔ یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں کنویں میں یوسف علیہ السلام ہے، نہیں بتایا تو علم نہیں، اور ادھر مصر سے چلے ہیں، خدا نے بتایا انی لجریح یوسف لولا تفلدون، کہا کہ یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی، بتانے پڑا تو کہاں کی بتا۔ تو حدود کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا حضرت ہم یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک پھندا لگاتا ہے، وہ پھندا گھوڑے کے بال کا پھندا بنتا ہے۔ اگر بچپن میں کسی نے پھندے لگانے کا کام کیا ہو، گھوڑے کے بال کا، اس کی دم کی بال کا پھندا بناتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اوپر دانہ ڈال دیتا ہے، حدود آ کر اس دانے کو کھاتا ہے۔ وہ جو حدود زمین میں پانی دیکھ لیتا تھا اس کو وہ چھوٹا سا پھندا نظر نہیں آتا، اس کی گردن پھنس جاتی ہے اور وہ اپنی جان سے جاتا ہے۔ اور ادھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین میں پانی دیکھ لیتا تھا اور سلمان صاحب وہاں لشکر اتارتے تھے اور زمین سے پانی جنات کدرے نکلواتے تھے اور پورا لشکر پیتا تھا۔ اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹی کے نیچے دبا ہوا پھندا اس کو نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت کا ایک جملہ ہے، فرمایا اذا جاء القدر بطل الحذر، فرمایا کہ جب تقدیر آ جاتی ہے، خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے، اس کے سامنے ساری احتیاطیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تدبیر بھی تب کام دیتی ہے جب تقدیر ساتھ ہو، اور تقدیر بنانے والا بدلنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تقدیر کو میں اور آپ نہیں بدل سکتے، لیکن جس نے تقدیر بنائی ہے وہ بدل سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے تقدیر۔ آپ ان سے مانگے تقدیر بدل دے گا؟ یمحو اللہ ما یشاء یثبت کی تفسیر میں صاف لکھا ہے جو چاہے لکھ دے جو چاہے مٹا دے۔ راجمہ دعا بھی لکھی ہے، اللہ اگر آپ نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو پکا کر دے، اگر شقی اور بدبختوں میں لکھا ہے تو مجھے وہ مٹا کر سعادت مندوں میں لکھ دے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعنده الکتاب، کیونکہ جو چاہے مٹا دے جو چاہے لکھ دے، اس لیے کہ الکتاب تو آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس تو کتاب ہے تقدیر کی، آپ جو چاہے تبدیلی کر دیں۔ فرمایا فلا کاشف له الا هو، آپ کی اس مصیبت کی اس مشکل کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ دادا ادھر رجوع کرو، تدبیر ضرور اختیار کرو، لیکن پہلے تقدیر کی فکر کرو کہ مولا کے وہاں سے فیصلہ تمہارے حق میں آ جائے۔ عبد الملک بن مروان کا ایک بڑا عجیب واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان جو تھا یہ امی بادشاہ ہے اور بہت اچھی لوگوں نے بادشاہت کی تھی، عالم اسلام کو خوب ترقی دی تھی ان لوگوں نے۔ اندلس کی حکومت بھی جو 400 سال رہی وہ بھی امی لوگوں کی قائم کرتا تھا۔ اللہ نے اسمان میں ان کو بڑی مہارت دی تھی، باقی اچھے برے لوگ تو ہر بادشاہت میں آتے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان جو اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو اس نے سارے خزانے لگا دیے، لوگوں کا قحط ختم کر رہے ہیں، رات دن روٹی تقسیم ہو رہی ہے، اناج تقسیم ہو رہا ہے، لیکن قحط نہیں جا رہا، خزانے ختم ہو گئے، بہت پریشان۔ تو اس کے پاس ایک ہندی غلام تھا، ہندی غلام، وہ ہندی غلام کافی قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، بڑا ماہر تھا، اس کو بڑی قصے معلوم تھے۔ وہ رات کو کبھی کوئی قصے تو اس نے ایک دن کہا، اس کو بلایا کہ میں بہت پریشان ہوں، تیرے سامنے سارے حالات ہیں،
قحط پڑا ہوا ہے، پورے عجیب عجیب خبریں آ رہی، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، سارا کچھ میں نے لگا دیا، میرے پاس تو اب پیسے بھی ختم ہو گئے، خزانے ختم ہو گئے، میں کیا کروں؟ کوئی بات سنا مجھے تاکہ میرے دل کو کچھ تسلی ہو جائے، یا کوئی ایسی قصہ لطیفہ سنا دے، ذرا بوجھ کم ہو جائے۔ کہتے عبد الملک بن مروان لیٹا ہوا تھا، اب غلام ان کو واقعہ سنا رہا ہے، وہ ہندی غلام۔ اس نے کہا کہ یہ ایک جنگل تھا، اس میں شیر بادشاہ تھا، تو ایک لومڑی وہاں اس کی رعایا میں رہتی تھی، تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس لومڑی کو کسی دوسرے جنگل میں جانا تھا، تو بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، لمبا سفر تھا، تو بادشاہ کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، میرے اس بچے کی حفاظت کریں، میں کام پہ جا رہی ہوں، مجھے سفر درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں خیال کروں گا۔ اب وہ شیر نے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا، وہ شکار کے ٹائم شکار کرتا، خود کھاتا، پھر اس کو بھی کھلاتا، اور پھر اس کو اپنے اوپر سوار کر کے لے کے پھرتا، تو کوئی جانور بھی قریب بھی نہیں آتا تھا۔ اب ایک دن اچانک باز نے دیکھ لیا کہ شیر کی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اب باز کے اوپر سے جھپٹا مارا اور اس کو لے کے چلا گیا، کھا گیا۔ لومڑی آئی کچھ عرصے کے بعد، بادشاہ سے کہا میرا بچہ، انہوں نے کہا تیرا بچہ، تو اس طرح باز لے گیا، تو بہت اس نے احتجاج کیا اور اپنی قوم کو بھی شامل کر لیا، جلوس نکال دیا بادشاہ کا کہ بھئی تو کیسا بادشاہ ہے، میرے بچے کی حفاظت وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کہا۔ تو شیر نے ایک بات کی، ان کا دیکھ بات سن، میں نے تجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، میں حفاظت کروں گا، یہ آسمانی بلا کا میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں اڑ کر چلا جاؤں اور اس کو پکڑوں، میں تو یہاں تو میرا بس نہیں ہے، زمین کا ہوتا تو میرا بس تھا، میں لڑتا پھرتا، چاہے ہاتھی ہوتا چاہے کوئی بھی ہوتا، لیکن یہ آسمان کی آفت کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہتے عبد الملک بن مروان لیٹا ہو تو اٹھ کر بیٹھ گیا، ان کا غلام بس تو نے مجھے راستہ دکھا دیا، مسجد میں جا، مسجد میں گیا، وضو کی، 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے دربار میں گرا، اے اللہ زمین کی آفت ہو تو میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، کوئی ملک پر دشمن حملہ کرے یا کوئی اور چیز ہو، لیکن یہ آسمان کی آفت کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ کہتے ابھی وہ دعا سے فارغ ہوا ہے اور ایسی بارشیں شروع ہوئی، ایسی بارشیں شروع ہوئی کہ ایک ہفتے اور مہینے کے اندر پورا ملک سرسبز ہو گیا اور ہر طرف سے خیر کی جب وہ خبریں آنے لگی۔ میرے دوستو فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ ہمیں عمل سکھایا ہے کہ تم پر مشکلات آ جائیں تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کے دربار میں آنا ہے، یہاں آ کر اپنی تقدیر اوپر سے خیر کا فیصلہ کرانا ہے، اس کے بعد زمین کے فیصلے، اس کے بعد تدبیریں، پھر تدبیر بھی، بلکہ تدبیر بھی خود سے جائیں گے۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں، گھات ملنے کے وہ آپ، اللہ خود ہی تدبیر کا راستہ بتا بھی کون سی تدبیر اختیار کرے جو برابر ہو، جس کا نتیجہ نکلے، جس کا ثمر نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی مشکل اور مصیبت آتی ہے، ایک نظام ہے ہمارا، اگرچہ وہ انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن بھیجنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، انسان کوتاہی کرتا اس پر مشکل آ جاتی ہے، لیکن یہ مشکل کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہماری نالائقی کی وجہ سے۔ ذال فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد لوگوں کی اپنی کمائی ہے، تو پھر اسی ذات سے رجوع کرنا ہوگا، اسی سے معافی مانگنی ہوگی۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو، حضرت کھیتی نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو، کہا حضرت کاروبار نہیں چل رہا، کہا استغفار کرو، جو آ رہا ہے ہر ایک کے سوال کا جواب استغفار ہے، جو اپنی پریشانی ظاہر کرتا ہے کہتا ہے استغفار کرو۔ تو شاگرد نے پوچھا جو حضرت کے پاس بیٹھے تھے، حضرت آپ نے ہر مرض کا ایک ہی علاج بتا دیا کہ استغفار کرو، استغفار، الگ الگ کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کہا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے استغفروا ربکم،
یرسل السماء علیکم مدرارا انہ کان غفارا یرسل علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعلکم جنات ویجعلکم انہارا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا ہمارے ہاں معاملہ خراب ہے. جب تم توبہ استغفار کرو گے سارے راستے کھول دیں گے تمہارے لیے. فلا کاشف له الا هو. یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی. اس لیے انسان تکوینیات پر نظر نہیں رکھتا. یہ ایک عجیب بات ہے. ہم تکوین پر نظر نہیں رکھتے. ہم کہتے نہیں یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا, اسباب کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہوا کیوں ہے, آخر ایسی کوئی بات ہوئی یہ ہوا کیوں ہے. خواجہ مجذوب صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, کیا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. تاکہ اس کے پیچھے بھی ان کی حکمت ہے. ہماری ایسی کون سی کمی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے دشمن پیدا ہو گئے, ہمارا حزب اختلاف پیدا ہو گیا. ہماری کون سی ایسی کوتاہی ہے؟ تو میرے دوستو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا کاشف الا ہو. اللہ کی ذات ہے جو آپ کی اس مشکل کو دور کر سکتی ہے. وہی ہم سب کا بھی خیر, اور اگر تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ بھی ہماری طرف سے. والا کل شیء قدیر, اللہ فرماتا ہر چیز پر قادر ہے. ہم ہر طرح کی خیر تمہیں دے سکتے ہیں, ہر طرح کی خیر. اس میں تم اپنے اوپر ناز مت کرنا. یہ جو آپ ناز کرتے ہیں جی میں نے اتنی محنت کی, میں نے یوں کیا, میں نے وہ کیا, اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں ہے. یہی دعویٰ تو قارون نے کیا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے سارے خزانے, یہ سارے میرے علم کی وجہ سے خزانے. اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تیرے علم کی وجہ سے تیرے خزانے تو پھر ہم واپس لیتے ہیں تو روک لینا. اگر تیرے بھائی اگر ایک چیز کسی کی نہ ہو تو نہیں لے سکتا دوسرے سے. لینا دلیل ہے کہ وہ چیز ہی اس کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو زمین میں دھسا دیا, کہا کہ اچھا آپ کر لو, اب روک کے دکھا دو, اپنی زندگی خود بچا کے دکھا لو, اپنے مال کو بچا کے دکھا لو. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ خیر بھی ہماری طرف سے پہنچتی ہے. ہم دینے والے, ہمارے شکر گزار رہو. ہر وقت تمہارا دل ہمارے شکر میں ڈوبا رہے. یہ نعمتیں ہم تمہیں دے رہے ہیں, اس کو یہ نہ سمجھو کہ میں اس بات کا اس کا اہل ہوں. کبھی انسان کسی بھی نعمت کا اپنے آپ کو اہل نہ سمجھے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ مجھے نعمت دے دی. اللہ تعالیٰ وہ نعمت دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں. میں تو کبھی کبھی سوچتا, ہم سفر کرتے ہیں جناب, لوگ لے کے جا رہے ہیں جی آؤ جی فلاں جگہ جی, ٹھنڈی گاڑی میں لے جا رہے, ایک مزدور جو وہ سڑک پر کام کر رہا ہے دھوپ میں, مولوی صاحب کو ٹھنڈی گاڑی میں لے جا رہے ہیں. تو میں ناز کروں کہ دیکھو میں ٹھنڈی گاڑی میں نہیں بھائی, یہی علم یہی فضل اس مزدور کو دے دیتے تو میری جگہ ہوتا, میں اس کی جگہ ہوتا, اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو ان کی تقسیم ہے. آدمی کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. ابھی نہ سمجھے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے. ہاں اس کا شکر گزار رہے. خدا اگر نعمت دیتا ہے تو اس کے اوپر شکر واجب ہو جاتا ہے. اور یہی شیطان نے کہا تھا قلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں, شیطان نے کہا تھا لن تجد اکثرهم شاکرین, کہ ہرگز یہ انسان آپ کا شکر ادا نہیں کرے گا. آپ نعمتیں دیں گے شکر ادا نہیں کرے گا, ان کو اسباب سے منسوب کرے گا. یعنی خیر اور شر کو ہم اسباب سے منسوب کرتے ہیں کہ جی یہ اس وجہ سے ہو, اس وجہ سے ہوا. حالانکہ اس کے پیچھے کچھ تکوینی معاملات ہوتے ہیں, اس کو ہم نہیں دیکھتے. حضرت خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسی لیے بیان ہوا ہے کہ ہر کام کے پیچھے بھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. خضر صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں سوراخ کر رہے, ان کا عجیب ہو گیا, مفت میں سوار کیا اور آپ اس کی کشتی توڑ رہے, پورا پھٹا نکال دیا, تختہ نکال دیا. آگے جا کر بچے کو قتل کر دیا بلا وجہ. آگے جا کر ان شوموں کی بستی میں جن نے روٹی نہیں کھلائی دیوار سیدھی کر دی. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. اللہ نے نہیں بتایا. نبی کو جو بتایا جاتا ہے وہی اس کو اس کا علم ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا یہ پیچھے کیا ہے. خضر کیا ہے؟
کہا کہ یہ کشتی والوں پر احسان کیا میں نے، اللہ کو حکم تھا ان پر احسان کرو، اس لیے کہ ہماری مفت خدمت کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ حالانکہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو نیک انسان سمجھ کر ان کو مفت لے جایا کرتے تھے، مفت۔ دیکھو نیک لوگوں کی خدمت کافر بھی اگر کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، اندازہ کریں۔ ارے مسلمان نہیں تھے، اندازہ کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے خضر علیہ السلام کو پیغمبر ہے یا نبی ہے، لیکن وہ کشتی میں لے جاتے تھے کہ یار نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو چلو اس کو کشتی کے اندر مفت لے جاتے تھے، بلا نور، حدیث میں آتا بغیر پیسے کے لے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا آگے ایک بادشاہ ہے، ان کی کشتی نہیں ہے، وہ نئی کشتیاں ضبط کر لیتا ہے لیکن عیب والی نہیں لیتا، میں نے تختہ اکھاڑ دیا ہے، جب تفتیش ہوگی وہ کہیں گے اس کے اندر عیب ہے تو ان کی کشتی بچ جائے گی، کیونکہ یہ ہم کو مفت لے جاتے ہیں تو ان پر میں نے بھی احسان کر دیا۔ اب یہ دیکھو یہ تکوینی بات ہے، یہ پیچھے کا دیکھنے میں کیا ہے، پیچھے اسباب کیا ہے۔ اور کہا یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر پر مجبور کرے گا، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا کفر پر مجبور کرے گا۔ کتنی اولادیں جو اپنے والدین کی گمراہی کا ذریعہ بن گئے، اچھے لوگ تھے، اولادوں نے گمراہ کر دیا، اس اولاد کی محبت میں گمراہ ہو گئے، بے عمل ہو گئے، ان کو راضی اور خوش کرنے کے چکر میں انہوں نے کہا یہ ان کو کفر پر مجبور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایسے ہو، اس لیے میں نے بچے قتل کر دیا۔ اب اللہ اس کا عوض نہ فرمائیں گے، حدیث شریف آتا ہے ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کے بدن سے 7 پیغمبر پیدا ہوئے، اللہ نے ایسی رحمت والی اولاد عطا فرمائی۔ اور کہا کہ یہ جو دیوار سیدھی کی ہے، فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، یہ شوموں کی بستی ہے ساری، یہ شوموں کی بستی، یہ دیوار گر جائے گی، اس میں خزانہ ہے ان کے والد کا، کان ابوہما صالحا، حدیث شریف میں آتا ہے 7واں دادا ان کا اللہ والا تھا، اللہ فرماتے میرا پیارا تھا، تو اللہ نے کہا کہ نیچے 7ویں نسل کے مال کی حفاظت کرو، ہم نے اس کی دیوار سیدھی کر دی، جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مکان کو نیا بنائیں گے اور گرائیں گے تو خزانہ ہاتھ آئے گا، اس کی حفاظت کر سکیں گے۔ اب اگر گر گیا اور خزانہ باہر نکل گیا تو قوم کھا جائے گی، ان کو کسی نے کچھ نہیں دینا۔ دیکھو یہ تکوینی معاملات ہیں، ہر انسان کو پیش آنے والے جو اعمال ہیں، اس لیے انسان کو جب بھی کوئی برائی پہنچے فوراً یہ سوچے کہ میرے کسی گناہ کا اثر ہے، میری نالائقی کا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اپنی طرح نسبت کرے کہ یہ میری نالائقی ہے جس کی وجہ سے خدا کا فیصلہ نازل ہوا ہے، لازم خدا کو راضی کرے جہاں سے فیصلہ ہے۔ اور اگر اچھائی پہنچے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، خدا کا فضل سمجھے، اللہ اپنے فضل سے نماز کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے نیکی کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ اپنے فضل سے مجھے رزق روٹی دے رہے ہیں، اس کو خدا کے فضل کی طرف منسوب کرے، اس لیے کہ انسان کے عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر نتیجہ ہم یہ کہیں اس نماز کی وجہ سے روٹی مل رہی، تو میں اور آپ سوچ سکتے ہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے میں کیسی نماز پڑھتا ہوں، ہم کیسی نیکیاں کرتے ہیں، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، پھر ہم پر جو فضل ہو رہا ہے تو آپ بتائیں اس میں کسی عمل کا کوئی دخل ہو سکتا ہے؟ کوئی دخل نہیں۔ میں فلانا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، بھائی اس وظیفے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالنا ہے، اس وظیفے پر بھی اللہ کو حکم سے اثر مرتب ہونا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہو گئی، اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں۔ لے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دعا کی قبولیت میں 40 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یعقوب السلام نے دعا کی تھی میرا بیٹا مل جائے، 40 سال کے بعد وہ دعا کا ظہور ہوا ہے، 40 سال لگ گئے اور دعائیں کر رہے ہیں اور 40 سال کے بعد ظہور ہوا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کبھی بھی دعا کا سہارا نہ چھوڑو، اس لیے کہ کسی وقت بھی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ نہ سمجھو کبھی دعا کرے اور کل ہی کو نکل جائے نتیجہ، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کتنی بار دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگایا جا۔ فرمایا کہ والا کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور القاہر فوق عبادی، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، سب بندے اس کے تحت ہیں،
پوری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی، فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو، جانور ہو، پہاڑ ہو، زمین و آسمان ہو، سب اس کی قدرت قاہرہ کے نیچے ہیں۔ جب اس قدرت قاہرہ کے نیچے ہیں تو مجھے آپ اگر چاہتے ہیں راحت کی زندگی بسر کرنا تو اس ذات سے تعلق پیدا کر لیں۔ تو یہ ہے، یہ انسان کا کمال ہے، انسان کا ایک ہی کمال ہے کہ اس ذات تک پہنچ جائے، اس ذات سے اپنا تعلق استوار کر لے، اپنا دل اس مولا کو دے دے۔ بھائی یہ ہے، یہ تعلق دل کا ہے، ظاہری نہیں ہے۔ ظاہر میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو خدا سے تعلق اس کو کوئی خاص رسی مل جائے گی جو نظر آئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اندر کا معاملہ ہے، یہ باطن کا معاملہ ہے۔ انسان کا دل خدا سے چپک جائے، ہر کام میں، شعور حیات میں، زندگی کے ہر معاملے میں اس کا دل خدا کی طرف متوجہ رہے۔ جب بھی کوئی چھوٹا مسئلہ پیش آئے تب، بڑے سے بڑا مسئلہ پیش آئے تب فوراً دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے، بس اسی کے لیے میں اور آپ آئے ہیں، اسی کے لیے سارا کچھ دیا گیا ہے۔ یہ ساری عبادات کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو میرے دوستو، القاہر فوق السمیع الحکیم الخبیر، اللہ حکمت والے ہیں، خوب خبر رکھتے ہیں، ان کی حکمتیں ہم کو اگر خیر دیتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، ہم پر تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ کہتے ہیں انسان پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اس کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، خصوصاً مومن پر جو تکلیف آتی ہے، کیونکہ انسان کا جو پیالہ ہے دل کا یہ گندگی سے بھر جاتا ہے، رات دن ہم اس میں گندگی ڈالتے ہیں، اللہ اس پیالے پر ٹھوکر مارتے ہیں، جب ٹھوکر مارتے ہیں تو اس کے اندر سے گند نکل جاتا ہے، اور جب دل کا پیالہ صاف ہو جاتا ہے تو خدا کی تجلی آ جاتی ہے وہاں پر، کیونکہ اللہ کی تجلی کے لیے دل کے پیالے کا خالی ہونا ضروری ہے۔ وہ ہم جب ذکر اذکار سے نہیں کرتے، جب عبادات سے دل کا پیالہ غیر اللہ سے خالی نہیں کرتے تو پھر ٹھوکر کے ذریعے کراتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مومن کے اوپر آنے والی مصیبت وہ خدا سے دوری کا باعث نہیں ہے، اللہ ایک ہے کو بد نصیب ہو، کو بدبخت ہو کہ وہ مصیبت کی وجہ سے خدائی کی ذات کو برا بلا کہنا شروع کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مصیبت آنے کے بعد انسان رجوع اللہ کر لے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں خدا کا بنا دیا، مصیبت بھی دور ہو جائے گی اور خدا بھی تمہیں مل گیا۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد خدا سے دور ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز چھوڑ دی، یار میں نمازی پڑھتے اور ایسا ہو گیا، ہم روزی بھی رکھتے یار ایسا ہو گیا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہم کو احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے دربار میں آنے کی ہمیں اجازت دے دی۔ پہلی بھی تو امتیں گزری ہیں، ان کو تو دربار میں آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ہمیں تو دربار میں آنے کی 5 ٹائم اجازت ہے۔ اٹھائیں پیغمبروں کی تاریخ، ایک نماز پڑھی، 2 نمازیں پڑھی، بس اس ٹائم آؤ اور اس ٹائم آؤ، لیکن یہ امت آئی تو 5 ٹائم اجازت دے دی، فرمایا فجر میں بھی آؤ، ظہر میں بھی آؤ، عصر میں بھی آؤ، مغرب میں بھی، عشاء بھی، دربار کھلا ہوا ہے، اور تہجد کے ٹائم بھی دربار کھلا ہوا ہے۔ اللہ کا دربار ہمارے لیے کھلنا، ہم اس کو بوجھ سمجھے کیسے؟ وہ بھائی آپ بتاؤ، بادشاہ اگر کہے فلاں وقت بھی آ سکتے ہو، فلاں وقت اگر کوئی افسر کر لے ہمارے ہاں کہ جی عشاء کے بعد بھی ملے گا، درخواست لا سکتے ہو، مغرب کے وقت بھی لا سکتے ہو، عصر کے وقت بھی لا سکتے ہو، ہم کہ یار بڑا اچھا افسر ہے، دیکھو جب چاہو ان اوقات میں تو وہ بیٹھا ہوتا ہے کام کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، زمین آسمان کے مالک، وہ فرماتے ہم نے امت محمدیہ کے لیے 5 وقت اپنا دربار کھولتے ہیں، ہمارے دربار میں آؤ، ہمارے پاس آؤ، یہ تم جو نماز پڑھتے ہو یہ ہمارے دربار کی حاضری ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، اور میں سب سے قریب بندہ جو اپنے اللہ کے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو خیر میرے دوستو، بس اس بات کا انسان ہمیشہ دھیان رکھے، دل مولا پہ متوجہ رکھے، مشکل آ جائے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، خیر ملے اس کے فضل پر محمول کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔